الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آئی تھیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق، حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق، اور اسی دوران سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی باتیں آئی تھیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں۔ البقرہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں گائے کے معنی ہوتے ہیں، کاؤ، البقرہ۔ تو اس سورت کا نام یہ کیوں پڑا؟ یہ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سب سے بڑی سورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپس میں جھگڑے کر دیے، خود سے ایک انسان کا قتل کر دیا، ایک انسان کا قتل کر دیا آپس ہی میں، اپنے ہی خاندان قبیلے، اور پھر اس قتل کو وہ چھپانا چاہتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ قاتل کون ہے۔
کچھ لوگوں کی تفتیش ہوئی کہ قاتل کا پتہ چلے. مقتول کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو فکر ہوئی کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے. اب چونکہ قتل ہوا تھا خاندان ہی میں ہوا تھا اور خاندان ہی کے کسی فرد نے قتل کر دیا تھا اور اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ گمان بھی تھا، لیکن اس کے قریبی جو رشتہ دار تھے اس کو چھپانا چاہتے اور وہ بھی اپنے طور پر گویا کہ ان کے غم میں شریک ہو کر ظاہری طور پر، اور وہ بھی نعرے لگا رہے تھے کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، قاتل کا پتہ چلنا چاہیے، ہم قاتل کو سزا دیں گے. اندر سے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی آدمی نے قتل کیا، لیکن اس کو چھپانا چاہتے اور ایک طرح کی گویا وہ چالیں چل رہے تھے، خوب نعرے بازی کر رہے تھے ان کی طرفداری میں تاکہ اپنے خاندان کا جرم چھپ جائے. بہرحال سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش اور کہا کہ آپ اللہ سے کلام فرماتے ہیں، جب آپ اللہ سے کلام فرمانے کے لیے حاضر ہوں تو آپ پوچھیں قتل کس نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. جب کوہ طور پہ جہاں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ پاک سے گفتگو کرتے تھے، یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ سے عرض کی. اللہ نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں سے آپ کہیے کہ ایک گائے کو ذبح کریں، ایک گائے کو ذبح کریں. اس گائے کے ذبح کرنے کے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا اس قوم کے لیے. مقتول کا تو پتہ چلنا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قوم کا امتحان بھی تھا. تو اللہ نے حکم دیا انہیں کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے بتایا گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ واقعی قاتل کا پتہ چلانا چاہتے تھے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مانا. اللہ کے نبی کوہ طور پر گئے ہیں، پوچھا ہے اللہ سے اور اللہ نے بتایا تو ہمیں ویسا کرنا ہے. لیکن جو لوگ چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ نہ چلے، وہ چھپانا چاہتے تھے، وہ جھوٹ موٹ کی نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ نہ چلے، اس لیے کہ ان کے اپنا قریبی تھا وہ قاتل جس نے قتل کیا. اب انہوں نے اس میں ایک شبہ ڈالا، اپنی سیاست سے ایک شبہ ڈالا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے پوچھا تو صحیح کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسی گائے ذبح کریں؟ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، پتہ تو چلے ہمیں. کلیئر بات تو آئی نہیں. یعنی اس چیز کو وہ روکنا چاہتے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چلے. تو کہا ذرا پھر سے پوچھ کر کے آئیے وہ کیسی ہونی چاہیے، جوان ہو، بوڑھی ہو، کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام جب پھر دوبارہ گئے تو اللہ سے پوچھا، اور اللہ تو چاہتے تھے نا کہ قاتل ظاہر ہو جائے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ گائے بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، وہ کام کرنے والی گائے نہیں ہونی چاہیے، بالکل جوان ہو، خوبصورت ہو، اس کی یہ صفات ہوں، اس نے کام نہیں کیا ہو کہیں، اور رہٹ سے پانی وغیرہ کھینچا کرتے تھے کھیتوں کی سینچائی کے لیے، وہ سب کچھ نہیں کام کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے بتایا دیکھو ایسی ہونی چاہیے. اب تو پھر دیکھا ان لوگوں نے
اب تو یہ کنڈیشن بھی لگ گئی ایسی گائے ہونی چاہیے اور ویسی گائے کھوج کے تو ذبح کر دیں گے تو پھر قاتل کا پتہ چل جائے گا اللہ کی قدرت سے. اب پھر اس میں رخنا ڈال, پھر اس میں شبہ ڈال اور کہا بات تو صحیح ہے آپ نے پوچھا لیکن اس کا رنگ نہیں معلوم ہوا نا, کس رنگ کی ہونی چاہیے. کالے رنگ کی گائے ہو, لال رنگ کی گائے ہو, پیلے رنگ کی, کیسی گائے تو رنگ تو معلوم ہونا چاہیے نا. اچھا وہ چاہتے تھے کہ یہ بات چل جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے بتایا کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے, پیلے رنگ کی, بھڑکدار رنگ, خوبصورت رنگ, ایسی گائے ہو. اس طرح سے پھر آ کر کے پھر ان لوگوں نے جو ہے نا اس میں شبہ ڈالا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ذبح ہو اور قاتل کا پتہ چل جائے اللہ کی قدرت جیسے ہو. پھر شبہ ڈالا لیکن اس دفعہ سب کی طرف سے مل کر کے ایک بات آئی اور انشاءاللہ کا لفظ لگایا. انشاءاللہ, تو انشاءاللہ کا جب لفظ لگایا تو اللہ نے گائے کی پوری کیفیت کو بتا دی. جوان گائے ہو, کام اس نے نہیں کیا ہو, پیلے رنگ کی گائے ہو, اچھا رنگ ہو اس کا, میں نے اس کی جو بھی کنڈیشن تھے صفات سب اللہ نے بتا دیا. اور چونکہ انشاءاللہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ پوچھا یہ انشاءاللہ وہ اب ہم لوگ وہ ڈائریکشن ہو جائے گا اور ہم ایسا گائے پالیں گے اور ذبح کریں گے. چنانچہ اب کی دفعہ وہ لوگ اب جٹ گئے کھوجنے میں. ایک یتیم بچے کے پاس, ایک غریب یتیم بچہ, اس کے یہاں وہ گائے تھی, اونلی ون, ایک گائے تھی پورے ملک میں. ویسی گائے اور کہیں تھی نہیں, اس صفت کی گائے اور کہیں نہیں تھی. تو اللہ کی قدرت یہ بھی تھی کہ منہ مانگی قیمت اس بچے کو ملے, اس یتیم بچے کو, اور اس کا کام چلے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی کوئی قدرت کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک دو نہیں بہت سارے راز ہوتے ہیں, بہت سارے نشانے ہوتے ہیں, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ چاہتے تھے کہ مصر ان کو پہنچائیں, خوابوں کی تعبیر بتائیں, انہیں مصر کا بادشاہ بنائیں اور نبوت سے سرفراز فرمائیں. یہ اللہ چاہتے ہیں. اس لیے مصر جانا ہی تھا یوسف علیہ السلام. اب بھائی لوگ کیا چاہتے تھے, ابا کی نگاہوں سے یوسف کو ہٹاؤ تاکہ ابا کے منظور نظر ہم لوگ بن جائیں, ابا ہم لوگوں سے محبت کرنے لگیں, اور یوسف کو راستے سے ہٹا. چنانچہ لے جا کے بچپنے میں ان کو کنویں میں ڈال دیا. اب قافلے والے ادھر سے آئے. قافلے والے کیا چاہتے تھے, انہوں نے جب دیکھا بچے کو تو کہا کہ ارے یہ تو ہماری چاہت ہے, تو لے جا کے بڑا خوبصورت بچہ ہے, مصر میں اس کو بیچیں گے تو اچھا دام ملے گا. ان کی یہ چاہت تھی. عزیز مصر, مصر کا جو حاکم تھا, اس کی چاہت تھی کہ ایک خادم اس کو ملے. وہ بازار میں گیا, اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا پیارا بچہ ہے, خرید کر کے لے آئے. اب زلیخا کی کچھ اور ہی چاہت تھی. عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی چاہت دوسری ہی تھی. انہوں نے پرورش کیا, اب وہ اس پر عاشق ہو گئی, فریفتہ ہو گئی. تو ان کی اپنی چاہت تھی, ان کے شوہر کی اپنی چاہت تھی. جیل خانے میں پہنچے تو جیل میں دو قیدی ساتھی ملے, ان لوگوں کی اپنی چاہت تھی, ان کی بھی چاہت وہ پوری ہوئی. بھائیوں کی بھی چاہت پوری ہوئی, تاجروں کی بھی چاہت پوری ہوئی, عزیز مصر کی چاہت پوری ہوئی. مصر کے لوگ چاہتے تھے کہ ایک ایسا حاکم ہم کو ملے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, تو ان کی بھی چاہت پوری ہوئی. تو سب کی چاہتوں کو پوری فرماتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی چاہت کو پوری فرمایا کہ اپنے پیارے نبی کو نبی بنایا, رسول بنایا, مصر کا بادشاہ بنایا اور خوابوں کی انہیں تعبیر بتائی. تو اللہ ایک فیصلہ فرماتے ہیں, اس میں بہت سارے راز, بہت ساری حکمتیں, بہت ساری مصلحتیں اور بہت سارے بھید ہوا کرتے ہیں. یہاں بھی ویسے ہی. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اس غریب یتیم بچے کی خوشحالی اس کو حاصل ہو. اب وہ لوگ کھوجتے کھوجتے پہنچے تو بس ایک ہی گائے تھی پورے ملک میں اس صفت کی, اور دوسری کوئی گائے تھی نہیں.
तो मुँहमांगी कीमत, भारी कीमत दे करके उस गाय को लाए और उस गाय को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़बह किया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा हाल बना रखा था उन लोगों ने कि वो ज़बह नहीं करते नहीं, लेकिन अल्लाह को तो कराना ही था और कातिल का पता चलाना ही था, तो अल्लाह ने कराया, ज़बह किया। अल्लाह का हुक्म हुआ, उसके गोश्त का एक टुकड़ा लो, उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लो, और जो मकतूल है, जो मर चुका है, जिसका कत्ल हो चुका है, उसके जिस्म से उसको लगाओ, वो जिंदा हो जाए, और जिंदा हो करके अपनी बात को वो कहे। चुनांचे ऐसा हुआ, ज़बह किया और फौरन उस गाय के जिस्म का एक टुकड़ा लिया और मकतूल के जिस्म से मिलाया तो वो फौरन वो जिंदा हो। चंद मिनट के लिए जिंदा हुआ वो, और चंद लम्हे के लिए जिंदा होकर उसने बता दिया कि मुझे किसने कत्ल किया। कातिल का नाम उसने बताया और फिर वो मर गया। कातिल का नाम बता दिया और फिर वो मर गया। ये तो वाकया हुआ था। तो चूंकि गाय का एक अजीब व गरीब किस्सा हुआ था, आज से तकरीबन 3500 साल पहले की बात है। ये तारीखी बात है, हिस्टोरिकल। कुरान में तो है, हिस्ट्री में भी है, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में। दुनिया की तारीख जो लिखी गई है 4000 साल पहले से दुनिया की तारीख रिकॉर्ड हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू हुआ है, और मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000-1500 साल बाद का दौर, 1000 साल बाद का दौर। ये तो तारीखी हकीकत है, दुनिया ने देखा है, दुनिया ने पढ़ा है, दुनिया जानती है इस बात को कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा अजीम शान करिश्मा हो चुका है, अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा हो चुका है। और हर ज़माने में अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का मुजाहिरा फरमाते हैं, हर ज़माने। अब वो देखने वाली आंखें चाहिए, बसीरत की निगाहें चाहिए, वो अक्ल सलीम चाहिए, वो गौर व फिक्र चाहिए, वो तदब्बुर चाहिए, वो निगाह चाहिए। लोगों को हर ज़माने में अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा होता है, और अल्लाह के मोजज़े को अल्लाह पाक हर ज़माने में अपने बंदों को दिखाते हैं। चुनांचे आज के दौर में एक ताज़ा तरीन, अभी फ़ौरन लेटेस्ट जो है मोजज़ा कहिए इसको, अल्लाह ने दिखलाया अफगानिस्तान। दुनिया की सुपर पावर ताकत, बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर के मुत्तहिद हैं, 20 साल से समझ लीजिए कि अपना दबदबा वहाँ जमाए हुई हैं। और अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि चुटकी बजाते हुए अल्लाह पाक जो है ना, अपने नेक बंदों को उठाते हैं और रातों रात जो है अफगानिस्तान पर उनको कब्जा दिलाते हैं। अब दुनिया की सारी सियासत धरी की धरी रह जाती, सारी ताकत, सारी कुव्वत धरा का धरा रहती। ये एक मौजज़ा है, तो मौजज़ा है। सबके दिल अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं। वो अमेरिका की सदारत पर अपने किस बंदे को किस वक्त कैसे बैठा देगा, और उसके दिल और दिमाग में क्या डाल देगा कि वो ऐसा वो करेगा कि दुनिया के अंदर एक इंकलाब बर्पा हो जाएगा। हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, तो अल्लाह अपने दोस्तों को भी हमारी मदद में, नुसरत में लगा देंगे, और अल्लाह अपने दुश्मनों को भी और हमारे दुश्मनों को भी अल्लाह ताला अपनी और हमारी और अपने दीन की मदद में अल्लाह पाक लगा देंगे। ये अल्लाह की कुदरत है। चुनांचे वहाँ वो वाक़या पेश आया, और इसमें एक इशारा मिला। कुरान पाक तो समुद्र है, ढूंढने वालों को यहाँ क्या से क्या मिलता है। एक इशारा मिला, एक जिस्म के एक हिस्से को दूसरे जिस्म से टच किया जाएगा तो कुछ करिश्मा होगा। एक जिस्म के एक हिस्से को दूसरे जिस्म से, उसके टुकड़े को इसके जिस्म से ताज़ा, फौरन वो मरा, फौरन ज़बह हुई गाय, और फौरी तौर पर उसके अंदर ज़िंदगी की रमक कहीं ना कहीं फौरन टच किया, एक करिश्मा हुआ। मेडिकल साइंस को इससे बहुत बड़ा सबक मिला, मेडिकल साइंस को बहुत बड़ा।
آج دوسرے کے جسم سے اس کے اعضاء کو نکال کر کے اس کو محفوظ کر کے دوسرے کے جسم میں اس کو لگایا جاتا ہے، سیٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ تو کھوجنے والوں کو تو ملتا ہے، اور جو غفلت کی نیند سوتے ہیں وہ محروم ہے۔ ہم ایمان تو رکھتے ہیں قرآن پاک پر، لیکن قرآن پاک کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے۔ ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر ایمان ہے ہمارا، قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن بس ایمان ہی ایمان ہے۔ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کے بارے میں ہم غافل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں، اور وہ جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان نہیں ہے قرآن پاک پر، لیکن وہ سرچ کرتے ہیں، ریسرچ ہے ان کا، تلاش ہے، تحقیق ہے، جستجو ہے، ایک جدوجہد ہے، کوشش ہے، غفلت نہیں ہے ان کو، تو ان کو اسی قرآن پاک سے عجیب و غریب کرشمے ان کو ملتے ہیں، ان کو راہیں مل جاتی ہیں۔ دنیاوی استعمالات میں وہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیاوی استعمال، اپنی اخروی استعمال کے لیے وہ نہیں، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کیوں نہیں ہے؟ اپنے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایمان نصیب نہیں فرماتا، ظالموں کو اللہ پاک ایمان نصیب نہیں فرماتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مومنوں کو اللہ پاک ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا نصیب فرمائے۔ جو کام ہمیں کرنا تھا وہ آج دنیا کر رہی ہے، امام ہم کو ہونا تھا اور آج ہم دنیا کے مقتدی بنے بیٹھے۔ قرآن پاک سے گہرا تعلق جب